سعید قاضی صاحب ذرا اس پر میں آتا ہوں آپ کے پاس. عالیہ حمزہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, لیکن سعید قاضی صاحب یہ ذرا مجھے پہلے بتائیں نا کہ ترقی کو جو ہے اگر آپ معاشی ترقی کے ساتھ ماپتے ہیں تو پچھلے 3 سال میں ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ دو انداز ہیں, 2 اینگلز ہیں دیکھنے کے. ایک یہ کہ گروتھ ریٹ کو ہم اٹھا کے مائنس سے اٹھا کے 4 پر لے گئے, دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو 5.5 سے اٹھا کر نیچے 4 پر لے آئے. تو ترقی ہوئی ہے یا ترقی نہیں ہوئی؟ دونوں کے آرگومنٹ سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ترقی ہوئی بھی ہے اور نہیں بھی ہوئی. اب آپ پوچھیں گے کہاں ہوئی ہے اور کہاں نہیں ہوئی. وہاں ہوئی ہے جہاں پہ ہمیشہ ہوتی ہے, وہ ہے آپ کی اشرافیہ, اور جہاں نہیں ہوئی وہ عوام ہے. وہ آج بھی نہیں ہوئی اور پہلے بھی نہیں ہوئی. آج کا جو ڈسکورس ہے, یہ جو ڈسکورس ہے جو آج ہمارے پولیٹیکل بھائی بہنیں ڈسکورس کرتے ہیں, یہ اس ڈسکورس کا جو اگر جس نکالیں تو اس میں جس یہ نکلتا ہے کہ ہمارا بھرکس کس نے نکالا پہلے زیادہ, مسلم لیگ نون نے نکالا, پیپلز پارٹی نے نکالا, یا آج پی ٹی آئی نکال رہی ہے. آج کی ڈسکشن اس پہ کنسنٹریٹڈ ہے. ایک تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی ریمائنڈ کروا دوں, مفتاح اسماعیل صاحب کو کس نے کوٹ کیا تھا کہ کاش اس دفعہ تو ہم گورنمنٹ میں ہی نہ آئیں, جو ہم کر کے جا رہے ہیں سب کچھ جہاں ان کے ساتھ. میں نام نہیں لینا چاہتا, ہم نے آئندہ بھی پروگرام کرنے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے کوٹ ہوا اور کس جگہ کوٹ ہوا, آپ شاید وہاں تھے یا نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی آتی ہے, میں مان لیتا ہوں ریسیشن آ گیا اور مائنس گروتھ, امریکہ کی مائنس میں گروتھ تھی, انڈیا -7% تھا, وہ ان کو ملا, مان لیا. لیکن اس کے باوجود ان کا پرابلم کیا تھا؟ ان کا پرابلم یہ تھا کہ یہ وہی جو ماڈل تھا اسحاق ڈار کا یا اس کا جو اس سے پہلے لوگ آتے رہے, حفیظ شیخ کا, جو اس میں بیٹھے رہے. یہ اشرافیہ دوست ان کے ترقی کے جو ریشو ہے اس ملک کے عوام سے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں, بلکہ ان کا ریٹ اوپر جاتا ہے, عوام مزید ذلیل ہوتی ہے, کیونکہ یہ سارے کی ساری ترقی اوپر اشرافیہ کے اندر گھومتی ہے. یہیں پہ عمران خان کا فیلئر بھی ہوگا. وہ ان سے نہیں شکست کھائیں گے, ان سے کیا شکست کھانی ہے جنہوں نے 1992 کا جو ہے وہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ بنا کے پورے کالے دھن کو سفید, 2 خاندانوں کا دھن سفید کرنا تھا, اس نے قانون بنا دیا, وہ اسحاق ڈار جو تھا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیا روتے تھے, عمران خان کے لیے کیا روتے تھے کہ یار یہ جو پبلک پالیسی ہے یہ کیپچر کر لی ہے اشرافیہ نے, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں, یہ ترقی ہمارے پیسوں سے پتہ چلتا ہے. یہ ایئرپورٹ بن رہا ہے, اس کے ارد گرد زمینیں خریدنی شروع کر دیتے ہیں, پہلے بھی کر رہے تھے, اب بھی یہی سکینڈل نکل کے آ گیا. وہ دیکھیں یہ ملیر میں, دیکھیں ملیر میں کیا ہوا کہ جناب کہ کچھ جو ڈان ہیں یا بڑے جو آپ کے ٹائکون ہیں اس کے پراپرٹی کے, ان کی پراپرٹیوں میں اضافہ کرنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں. تو ہم یہ رو رہے ہیں کہ یہ نواز شریف تو ویسے ہی سرمایہ داروں کی پارٹی تھی, اس کو تو ہم کیا روتے. پیپلز پارٹی کو ہم روئیں گے کیونکہ ہمارے نام کی پارٹی تھی, اس نے بھی جا کے نواز شریف صاحب کی وکٹ پہ کھیلنا شروع کر دیا. پی ٹی آئی آتی ہے, وہ کہتی ہے جی کہ میں ایک سرجری کروں گی, کالا دھن اور چٹا دھن علیحدہ ہو جائے گا. یہ کبھی علیحدہ نہیں ہوتا, اس کو ختم کرنا پڑتا ہے یا ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچتا ہے. تو یہ کیا لکھیں گے وائٹ پیپر اور کیا لکھیں گے بلیک پیپر؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی ناکامیوں کا رونا روتے ہو آ کے یہاں پہ بیٹھ کے. اس ملک میں ہر آنے والے دن میں عوام کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اوپر جو ہے ٹھیکے سارے تو ٹھیکے فروش نہیں ہے, یہ ٹھیکے بیچتے نہیں, ٹھیکے بیچتے رہے. مجھے ایک بات بتائیں, تینوں پارٹیوں کے جتنے معزز مہمان ہمارے جو ہیں, یہ مجھے بتائیں ان کی اکانومی اوپر گئی ہے یا نہیں گئی؟ نیچے کس کی گئی ہے؟ ہماری. پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں کہا, انہوں نے کہا کہ سیمنٹ کی پیداوار میں 42% اضافہ ہوا. پھر ملک میں موٹر سائیکل, ٹریکٹرز اور گاڑیوں کی ریکارڈ فروخت ہوئی ہے. اب موٹر سائیکلوں کی اگر فروخت ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, تو کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ تو غریب آدمی کی سواری ہے نا, موٹر سائیکلیں اگر زیادہ بک رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے غریب خوشحال ہو رہا ہے. پھر وہ کسانوں کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں 1100 ارب روپے اضافی آمدن ہوئی ہے اس مرتبہ کسانوں کو. تو یہ والے فیکٹس اینڈ فگرز تو بتاتے ہیں, اگر یہ صحیح ہیں اور اگر ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا فیکٹس اینڈ فگرز مخالفین کے پاس موجود نہیں ہیں, تو اگر یہ صحیح ہیں تو پھر تو جو لو انکم طبقہ ہے اس میں بہتری ہوئی ہے. دیکھیں بات سنیں, موٹر سائیکل ہم نے مجبوری بنا دی کیونکہ پبلک ٹرانزٹ ہم نے بنایا نہیں. یہ 2 نمبر یہ منصوبہ جو تھا, یہ لاہور میں جو اژدہا کھڑا کر دیا, دنیا کا سب سے 11.1 ملین ڈالر کا 1 کلومیٹر بنایا, جو فرانس سے بھی مہنگا بنا یہاں پہ, اور اس میں سے 2.5 لاکھ لوگ سارے سفر کریں گے. اس سے ساری انڈر گراؤنڈ بن سکتی تھی. بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل نہ کیا کرے, وہ کھوتا ریڈی پہ چڑھ جائے,
کیونکہ آپ کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ تو ہے نہیں. دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ پالیسی کب کی آپ نے ترک کر چکے ہیں, مجھے بتائیں. ہاؤسنگ سوسائٹیاں آپ نے دے دی ہیں, مال جو ہیں تحفے میں کس کو ملتے ہیں؟ یہ ہے اب آپ کی ہاؤسنگ. اس وقت لاہور کی 77% آبادی جو ہے 1 ہیکٹر میں 5 سے 7 ہزار رہتی ہے, اور یہ جو اشرافی اور یہ مالکان یہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ 1 ہیکٹر میں 80 رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ مل جل کے ہمیں ذلیل کر رہے ہیں, اور نہ لڑا کرو. تمہارا آپس میں بڑا اتحاد ہے عملی طور پر, کیونکہ ہمیں کچلنے میں سب کا اتحاد ہے. ہاں ہمیں یہ امید تھی کہ یہ جو شریف ڈائنیسٹی ایک قبضہ تھا بیسیکلی, یہ کوئی ضیاء الحق ان کو پلانٹ کر کے گیا تھا, تو یہ ایک امید ابری تھی کہ یار کوئی کہانی آگے چلے. یہ تو یہاں تو ٹھیکے ہی بکتے رہیں گے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا, اور میری جیب میں 25 ارب روپے کو ڈال جائے گا. میں کتنا معصوم بچہ ہوں. تو ہم آگے کہانی لے کے جانا چاہتے تھے. خان صاحب کو اپنا ترقی کا ماڈل ری وزٹ کرنا پڑنا ہے. جی اسد اللہ. چلیے بالکل صحیح ہے. اب یہ اس ڈیبیٹ میں میں چاہوں گا کہ تیمور تالپور صاحب نے جوائن کر لیا, ان سے ذرا رائے لے لیں. تیمور تالپور صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں جو گورنمنٹ اپنی کارکردگی دکھا رہی ہے, اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام اب پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی 13 سالہ کارکردگی کا پی ٹی آئی نے حساب مانگ لیا کہ جناب آپ اپنی 13 سالہ کارکردگی کا حساب پہلے دیں, پھر ریجیکٹ کریں پی ٹی آئی کی کارکردگی کو. آپ دیں گے اپنی 13 سالہ کارکردگی کا حساب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل دیں گے, اور خوشی سے دیں گے. وہ دور جب پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت چلا رہی تھی, اس دور میں آپ کو 125% سرکاری افسروں کی تنخواہ میں ریزز ملی. آپ اس ٹائم کی انفلیشن کو ذرا اس ٹائم کی انفلیشن سے کمپیئر کر دیکھیں. آپ اس زمانے کی قیمتوں کو اس زمانے کی قیمتوں سے کمپیئر کر کے دیکھیں. ہم نے جھوٹے وعدے نہیں کیے, پر جو ہم نے نہیں کہا وہ بھی کر کے دکھایا. اور یہاں پر آج تو حساب ہی الٹا ہے نا. میرے خیال سے اگر کسی چیز میں ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے پی ٹی آئی کو, اگر کسی چیز میں ان کو ہمیں سرخ سلام پیش کرنا چاہیے, تو وہ ہے ان کی باتوں کے لیے, ان کے یو ٹرنز کے لیے, اور جس طرح کہ انہوں نے جھوٹ بول کے عوام کا بیوقوف بنایا. جنہوں نے کہا وہ کرپشن ختم کر دیں گے, وہ 117 سے 124 نمبر پہ کرپشن کو لے گئے. ان کے ایک وزیر کو ٹاسک ملا ہوا ہے اربوں خربوں کمانے کا. ہم نے تو ایکسپیکٹ کیا تھا جی خان صاحب آئے گا, اچھی بات ہے, چینج آ گئی, کوئی بات نہیں, کسی اور کا موقع مل گیا, ہمیں 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی پاکستان کی عوام کو. ان لوگوں نے تو پاکستان سٹیل مل سے پی آئی اے کہاں سے بے روزگار کر دیا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو. یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو کہتے تھے ہم پروٹوکول نہیں اٹھائیں گے. سائیکل پر جانا تھا عمران خان نیازی صاحب کو اپنے پی ایم کے آفس میں, تو ہیلی کاپٹر پہ آگے شفٹ ہو گئے گاڑیوں کو چھوڑ کر. انہی نے یونیورسٹیز بنانی تھی نا, تو کہاں ہے وہ یونیورسٹی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بنی تھی؟ میرے چشمے کا نمبر شاید خراب ہے, یا پھر جو ہے سو واقعی نہیں بنا. یہ تو آپ کو دیکھنا ہے نا. جنہوں نے کہا تھا ہم خودکشی کر لیں گے خان صاحب, وہ خودکشی تو انہوں نے نہیں کی, پر انہوں نے 3 سال میں اتنے لون لے لیے جو پچھلے 71 سال میں لیے ہیں. تو آپ سوچیں 71 سال کی ان کی کرپشن کے قصے, 71 سال کی جو غلطیاں تھیں وہ سب ملا کر وہ 3 سال میں ان لوگوں نے اس کا حساب برابر کر دیا ہے. کیسے ہم اس ملک کا جو ہے یہ بوجھ ہلکا کریں گے, کس طرح سے ہم ان چیزوں کو ڈیل کریں گے. آج یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ہمیں جھوٹے فگرز بتاتے ہیں کہ یہ اچھا ہو گیا وہ اچھا ہو گیا. بھائی جب آپ کے امپورٹس ہی بند ہیں, دنیا پروڈکشن نہیں کر رہی, تو ایک آرٹیفیشل تو آپ کو رائز آنی تھی.